احساس ہے، دل کی یاد ہے جو دل میں پیدا ہو جائے گی، اور جب پیدا ہو جائے گی تو پھر ہرگز نہ میرد آنکھ دلش زندہ شد بعشق، وہ کبھی بھی نہیں مرتا۔ جس کا دل عشق الہی سے ایک مرتبہ زندہ ہو جائے وہ کبھی بھی نہیں مرتا۔ ہر وقت اس کی محبت اور عشق کی جو شمع ہے وہ دل میں اس کا وہ ہر وقت چمکتی رہتی ہے، وہ روشن رہتی ہے، اور اس کا احساس اس کو دل میں رہتا ہے۔ پھر وہ سادہ آدمی بھی ہو سکتا ہے میرے بھائیوں، وہ سادہ آدمی بھی ہو سکتا ہے، وہ گدھا گاڑی چلانے والا بھی ہو سکتا ہے، وہ اینٹ جوڑنے والا استاد بھی ہو سکتا ہے جس کو میسن بولتے ہیں، وہ تغاری اٹھانے والا مزدور بھی ہو سکتا ہے، وہ بکریاں چلانے والا وہ سندھی میں بکرار بولتے ہیں، وہ بکرار بھی ہو سکتا ہے، وہ گائے چلانے والا چرواہا بھی ہو سکتا ہے، وہ رات کو جا کر اپنی کھیت کو سیراب کرنے والا کاشتکار بھی ہو سکتا ہے، اور دوسری طرف جس نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بہترین لباس پہنا ہوا ہے اور بڑا علم والا ہے، بڑا عقل والا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ سندھی میں چوندہ ہیں سرمو ہر کا پائے، سرمو ہر کا پائے پر اکھ اکھ جو پھیر۔ بڑے بڑے حسین جمیل خوبصورت لباس والے بھی پھرتے ہیں، اور وہ ان کے مد مقابل وہ عام آدمی جن کے ابھی میں نے پیشے آپ کو بتائے وہ بھی پھرتے ہیں۔ اب جو پیا من بھائے وہی صدا سہاگن، جو محبوب کو بھا جائے، جو پیارے کو دوست کو کی نظر جس پر پڑ جائے وہی سہاگن کہلائے گی۔ وہ سہاگن اب کون بنے گی، یہی تو مقابلہ ہے۔ اس محبوب کے معیار کو نظر میں رکھ کر زندگی گزارنی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے جبل طور پر خدا سے ہم کلام ہونے کے لیے، تو انہوں نے ایک چرواہے کو دیکھا جو جنگل میں بیٹھا ہوا تھا، اس کی بکریاں چر رہی تھیں، اور اپنی پھٹی ہوئی قمیص کو وہ یا اپنی گدڑی کو یا اپنے کپڑے کو وہ سی بھی رہا تھا، اور وہ باتیں کیے جا رہا ہے، اے میرے خدا تو کہاں ہے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور میرے خدا تو اتنی بڑی دنیا کو سنبھالتا ہے، تو تھک جاتا ہوگا، میں تمہیں دبانا چاہتا ہوں، اے میرے خدا کام کرتے 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 تیرے کپڑے میلے ہو چکے ہوں گے، اے پروردگار میں تمہارے کپڑے دھونا چاہتا ہوں، اے میرے پروردگار میں تمہارے بال سنوارنا چاہتا ہوں، ان میں کنگھی کرنا چاہتا ہوں، جوئیں نکالنا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ میں وقت بتانا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ کس کے بارے میں بول رہا ہے، اپنے کسی دوست کے بارے میں بول رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ اپنے کسی دوست کے بارے میں یہ تو باتیں کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں تو اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں جس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، جس نے سورج بنایا ہے، جس نے چاند بنایا ہے، جس نے یہ جنگل بنایا ہے، اس نے وہ بے وقوف اپنے منہ کو یہ جو کپڑے سی رہا ہے نا، یہ سوئی پکڑ اپنے ہونٹوں کو سی لے بدبخت، یہ تم نے اس طرح کی گفتگو جو ایک عام انسان کے بارے میں کی جاتی ہے وہ خدا کے بارے میں تو نے کر دی، بے ادب گستاخ۔ خدا کپڑوں سے پاک ہے، خدا کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، خدا کو نیند نہیں آتی۔ اس بیچارے نے جب یہ بات سنی، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کیونکہ اس کا علم ہی اتنا کم تھا۔ موسیٰ منہ پرین بھورائیے میں بھال کیا، موسیٰ منہ پرین بھورائیے میں بھال کیا۔ تو وہ بیچارہ اتنا پریشان ہوا کہ بکریاں چھوڑی، کپڑے اپنی جو کرتا تھا اس کو پھاڑا، چیخ ماری، میں برباد ہو گیا، میں نے خدا کو ناراض کر دیا، اور جنگل کی طرف دوڑ پڑا۔ جب طور سینا پر موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو خدا نے جو سب سے پہلا کلام کیا اپنے نبی سے، اولو العزم پیغمبر سے، بہت بڑے نبی
جن کی بنی اسرائیل کے طرف بعثت ہوئی اور بنی اسرائیل کو کس طرح انہوں نے ذلتوں کے گڑھوں سے نکال کر عزتوں کی بلندیوں پر پہنچایا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی عظمت تھی۔ آپ کو خدا نے بڑی صلاحیتیں دی تھی۔ جیسے طور سینا پر پہنچے تو سب سے پہلے خدا نے کہا، او موسیٰ، میں نے تو تجھے بھیجا تھا کہ جو مجھ سے بھاگے ہوئے ہیں، جو مجھ سے دور ہیں، ان کو میرے قریب کر۔ میں نے تجھے اس لیے تو نہیں بھیجا تھا جو میرے قریب دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پروردگار، میں استغفار کرتا ہوں، مجھ سے کیا غلطی سرزد ہوئی؟ خدا نے کہا کہ وہ چرواہا، وہ جو مجھ سے باتیں کر رہا تھا، وہ تو میرے قریب تھا، تو نے اس کو مایوس کر دیا، تو نے اس کو بھگا دیا۔ اس کی باتیں جو تھی اس کے علم کے مطابق تھیں، جتنا اس کا شعور تھا، جتنی اس کی سمجھ تھی، جتنا اس کا فہم تھا، اس کے مطابق تھیں، اور وہ باتیں مجھے عزیز تھیں، وہ میرے قریب تھا، وہ میرا پیارا ہے، تو نے اس کو مایوس کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اتنا دکھ ہوا، وہ جب نیچے گیا تو اس کی تلاش میں سرگرداں ہو گئے۔ تو یہ قصہ تو رومی بہت بڑی خوبصورتی سے، اہتمام سے سناتا ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی سادہ لوح ہے، کم فہم ہے، جس کو قرآن مجید کسی قاری یا حافظ کی طرح پڑھنا نہیں آتا، بہت سارے اب تو ہم مجھ جیسے ادھڑ ملا، وہ ہم پر، مجھ جیسے میرے دوستوں پر ہنستے، مجھ جیسے ادھورے ملا میرے دوستوں پر ہنستے، ان کو تو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ان کو تو نماز پڑھنا نہیں ہے، الو کے پٹھے زبان سبا۔ کیا تو جانتا ہے خدا کی منشا اور مرضی کیا ہے؟ اگر اس کی زبان میں لکنت ہے، اگر وہ سادگی سے پڑھتا ہے، لیکن اس کی نیت کو تو دیکھو، اس کی تڑپ کو دیکھو، اس کی جستجو کو دیکھو، اس کی محبت کو دیکھو۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا مدار نیت پر ہے۔ قرآن حدیث میں حضور نے فرمایا کہ بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن کو قرآن مجید کی تلاوت اس بدنیتی سے یا خرابی سے کرتے ہیں کہ وہ تلاوت ان کو خدا سے دور کر دیتی ہے۔ کیا کہو گے تم؟ سندھی میں چوندہ تو کوئے کے ملی ہریڑ چوئیں وڈو حکیم تھی ہوا ہے۔ وہ ایک چوہا تھا، اس نے وہ گند کھا لیا، وہ کرفٹی کھا لی تھی، گو کھا لیا۔ گو سمجھتے ہیں جو ہم پوٹی کرتے ہیں نا، وہ پوٹی کھا لی تھی۔ پوٹی کھائی تو اس چوہے کو نشہ چڑھ گیا تو وہ اکڑ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ بلا کہاں ہے، بلا کہاں ہے۔ سمجھے بات؟ تو اس طرح ہمیں بھی نشہ چڑھ جاتا ہے کہ بھائی وہ اس کو یہ نہیں آتا، اس کو وہ نہیں آتا۔ ہمیں اپنی حالت پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اوروں کے عیوب اور خرابیوں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر میری گفتگو سخت اور درست ہو گئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ جو اس وقت جن سے گفتگو ہو رہی ہے ان میں سب سے زیادہ تر ہمارے نوجوان ہیں۔ ان نوجوانوں سے یہ آج اس سوال پوچھتا ہے کہ آپ آج کل کیا کر رہے ہیں؟